قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد فکتاب الطلاق، کتاب النکاح کے بعد ہمارے سامنے آج کتاب الطلاق ہے۔ یہی ترتیب ہے محدثین کی بھی اور فقہا کی بھی، کیونکہ بغیر نکاح کے تو طلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال طلاق کا معنی لغت میں آتا ہے چھوڑنا، آزاد کرنا۔ کہتے ہیں طلقت الناقہ، جب اونٹنی قید و بند سے آزاد کر دی جائے اور وہ جہاں چاہے چلی جائے۔ جب کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق پڑ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حبالت النکاح سے، نکاح کی رسی سے، نکاح کے بندھن سے وہ آزاد کر دی گئی۔ اس لیے فقہا نے بھی جو تعریف کی ہے اس کے اندر یہ لغوی معنی پایا جاتا ہے حل قید النکاح، نکاح کے بندھن کو کھول دینا، نکاح کی گرہ کو کھول دینا۔ ایجاب اور قبول کے ذریعے جو گرہ لگتی ہے زوجیت کی، طلاق کے ذریعے گویا اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے مخصوص الفاظ ہیں، طلاق صریح لفظ ہے۔ تو بہرحال طلاق کے معنی چھوڑنا، آزاد کرنا، اور شریعت میں طلاق کہتے ہیں قید نکاح سے، نکاح کے بندھن سے بیوی کو الگ کرنا، آزاد کرنا، خاص لفظ کے ذریعے جو صریح لفظ ہے طلاق، اس کے ذریعے یا کنائی الفاظ کے ذریعے۔ طلاق شریعت اسلامیہ میں مشروع ہے، وہ بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب نے بھی اور مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اسلامی شریعت سے ہی طلاق کو اخذ کیا ہے، بھلے ہی قانون جزوی طور پر ایک دوسرے سے جداگانہ ہوں، لیکن اور کسی بھی مذہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں طلاق کا کوئی دستور نہیں تھا، یا دوسرے جو باطل مذاہب ہیں ان کے اندر بھی کوئی اس کا وجود نہیں تھا۔ اس کی مشروعیت پر قرآن مجید کی متعدد آیتیں جو طلاق سے متعلق ہیں، سورہ بقرہ میں متعدد آیات ہیں، اور اسی طریقہ سے پوری سورہ طلاق 29ویں پارے میں ہے، اس کی مختلف آیات، مثلا الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، ہر 2 مرتبہ یا تو آدمی بیوی کو پلٹائے، خیر سے، حسن سلوک کی نیت سے اس کو روکے، پلٹا لے، یا اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے۔ ہر ایک طلاق کے بعد رجعت ہونی چاہیے، دوسری طلاق کے واقع ہونے سے پہلے یا طلاق دینے سے پہلے رجعت ہونی چاہیے۔ گویا کہ ایک سے زیادہ طلاق بلا رجعت کے درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ کو مرتن بعد مرہ، نہ کہ ایک ہی ساتھ۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 1، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب آپ بیویوں کو طلاق دینا چاہیں یا طلاق دیں تو ان کو طلاق دیں ایسے وقت میں جہاں سے عدت کا شمار آسان ہو، اور وہ ہے طہر کی حالت، حیض سے جب عورت پاک ہو تو مجامعت سے قبل آدمی طلاق دے، تاکہ اس کی عدت واضح ہو کہ یہ حاملہ نہیں ہے، 3 حیض کے بعد یہ گزر جائے، رخصت ہو جائے گی اگر مرد نے نہیں لوٹایا، یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل میں تک اس کی عدت ہے۔ حمل کی حالت میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ عدت واضح ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ لیکن اگر آدمی طہر میں مجامعت کے بعد دیتا ہے تو معاملہ مشتبہ ہوتا ہے کہ آیا وہ حاملہ ہوئی یا غیر حاملہ ہے، عدت وضع حمل ہوگی کہ عدت 3 ماہ والی ہوگی۔ اور جو عورتیں عائسہ ہیں، منوپاز میں ہیں، یا جو صغیرہ ہے جس سے مرد نے مجامعت کر لی ہے، اس کو وہ طلاق دیتا ہے جس کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب آیات طلاق کی مشروعیت کی دلیل ہے، اور حدیث میں ہم پڑھیں گے باب میں۔ اور علم و حکمت اور غور و تدبر کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب زوجین کے درمیان ہم آہنگی
مشکل ہو جائے اور ازدواجی زندگی محض ضرر بن جائے، تو ایسی صورت میں خاص کر کے جب اتفاق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کو باقی رکھنا اور مرد کو اس بات کا پابند کرنا کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے، مکان دے، اور بیوی مرد کے صحبت سے، مرد کی مصاحبت سے، ہم بستری سے اور حسن معاشرت سے محروم بھی ہو، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کوئی ایسا قانون لایا جاتا جس سے مرد بھی اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا اور عورت کو بھی راحت ملتی اور وہ عدت گزار کے دوسری جگہ دیکھتی۔ تو اس طریقے سے حاجت کے وقت میں جب کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت ممکن نہ ہو اور جدائی یقینی نظر آئے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ طلاق کا قانون اسلام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ لیکن بہرحال اہل علم نے یہ کہا ہے کہ صاحب ازدواجی زندگی اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو بلا وجہ عورت کو طلاق دینا مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو حرام کہا ہے۔ طلاق بلا سبب کے ہو تو جیسا کہ آپ نے سنا جمہور امت کے علماء نے یا جماہیر امت نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، رواہ ابو داود وابن ماجہ وصححہ الحاکم ورجح ابو حاتم ارسالہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پاس حلال چیزوں میں سب سے مبغوض، ناپسندیدہ چیز، حلال ہو کر کے بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، تو گویا کہ کوئی چیز حلال بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس کا غلط استعمال ہو تو وہ ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا حلال ہونا اور ناپسندیدگی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ تو حلال چیزوں میں سب سے بغیض چیز، سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے پاس طلاق ہے، اور اس کو ہم محمول کریں گے جب کوئی شرعی سبب نہ ہو اور ازدواجی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو اور بلا وجہ کے لیے مرد اس کو طلاق دیتا ہے۔ کسی ادا کو، کسی صفت کو عورت کی مرد ناپسند کرتا ہے تو قرآن نے نصیحت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، وصیت ہے کہ صبر کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے عوض میں بہت سی بھلائیوں سے نوازے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی عادت کو، کسی خصلت کو عورت کی ناپسند کرتا ہے اور صبر نہیں کر سکتا تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے، مباح ہے اس کے لیے۔ لیکن بلا ضرورت کے طلاق دیتا ہے تو کم سے کم درجے میں وہ مکروہ ہے، جبکہ بعض علماء نے حرام کہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور حاکم نے بھی صحیح کہا، اس کا مطلب مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور ابو حاتم نے کہا کہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے، یعنی متصل نہیں ہے۔ ابن عمر کے بغیر محارب بن دثار نے، جو تابعی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دی، تو حدیث مرسل ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ابو داؤد میں یہ حدیث جو آئی ہے وہ محمد بن خالد الواہبی سے آئی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی محمد بن خالد الواہبی سے ہے، لیکن ابو داؤد میں محمد بن خالد الوہبی یا واہبی معرب بن واصل سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ابن ماجہ میں وہی سند ہے عبید اللہ ابن الولید سے ہے۔ تو یا تو شبہ ہوا ہے، وہم ہوا ہے بعض روات کو، یا دو شیخ سے روایت ہے۔ بہرحال عبید اللہ بن ولید بہت ضعیف راوی ہے۔ حاکم میں یہ جو روایت ہے احمد بن یونس سے، اس کے اندر بھی روایت تو ہے متصل، لیکن محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے۔ عبداللہ بن احمد نے اس کو کاذب کہا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے ثقہ کہا ہے۔ علی کل حال احمد بن یونس کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں وکیع بن جراح سے روایت ہے، محارب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں۔ تو احمد بن یونس کی ایک روایت ہے،
ابو داؤد میں احمد بن یونس معرب بن واصل سے، وہ محارب سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دوسری سند. یہ سند ابو داؤد کی صحیح ہے محارب تک، لیکن محارب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تابعی. تو ایک دوسری سند جو ابو داؤد ہی میں آئی ہے مرسل ہے. ابن ابی شیبہ نے روایت کیا وکیل بن جراح سے، اور بیہقی نے روایت کیا یحییٰ بن بکیر سے، اور یہ سب محارب تک پہنچے ہیں. اور محارب کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، کہتے ہیں احمد بن یونس، یحییٰ، وکی، ابن الجراح، یہ محمد بن خالد وہبی سے بدر جہاں سے قڑا بھی، بلکہ ایک اکیلے وکی بن جراح محمد بن خالد الوہبی سے بہت پایا بلند راوی ہے. لہذا صحیح ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے. اور اسی لیے آپ نے ابھی سنا کہ ابو حاتم نے علل میں، دارقطنی نے بھی علل میں، اور بیہقی وغیرہ نبی سنن کبریٰ میں، علامہ خطابی نے معالم السنن میں، امام منذری نے، سب نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے. بہرحال فقہاء کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ طلاق اپنے مفاسد اور اضرار کی وجہ سے، کہ زوجین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اولاد خاص طریقے سے طلاق کے نتیجے میں متاثر ہوتی ہے، ان کی پرورش، پرداخت، تربیت، تعلیم و تربیت پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے، اور میاں بیوی بھی ضرر و مفسدت کے شکار ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر بھی نفرت برپا ہو جاتی ہے. کہا کہ طلاق ناپسندیدہ چیز، گویا کہ طلاق مکروہ شے ہے اللہ کے نزدیک. اگر مصلحت نہ ہوتی، حکمت نہ ہوتی، تو یہ مکروہ سے بھی بڑھ کے ہوتی. بہرحال بغیر سبب کے اہل علم نے کہا کہ اس حدیث کو طلاق دینے پر، بلا سبب کے طلاق دینے پر اس حدیث کو محمول کیا جائے. باقی اگر کوئی سبب ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اب حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا. ہاں، اس عمل پر غصے کا اظہار کیا کہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا، جس میں مرد کی طبیعت متنفر ہوتی ہے، چونکہ عورت اس کے استعمال کے قابل نہیں رہتی، اور خاص کہ جب حیض کی مدت لمبی ہو، 7 دن 10 دن ہو، تو آدمی عدم مقاربت کی وجہ سے، ہم بستری نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بے چینی اور الجھن محسوس کرتا ہو، اس کے نتیجے میں طلاق دے دے. تو بہرحال اب جو بھی وجہ رہی ہو، حضرت عبداللہ بن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا. آپ نے طلاق دینے پر تو نہیں ڈانٹا، لیکن حیض کی حالت میں دینے پر آپ نے غصے کا اور برہمی کا اظہار فرمایا. حدیث آ رہی ہے. تو بہرحال طلاق جائز ہے، لیکن بلا سبب کے ہو تو مکروہ. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب حاجت ہو، ضرورت ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے، کیونکہ تلخ ازدواجی زندگی سے نجات کی اس سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں، کہاوت ہے عربی میں، ان لم یکن وفاق ففراق، اگر اتفاق ممکن نہ ہو تو جدائی یقینی کرنی چاہیے. کیونکہ ناپسندیدگی کی حالت میں، جبکہ کڑوی ازدواجی زندگی گزر رہی ہو، ایسی زندگی، ازدواجی زندگی کو باقی رکھنے میں کوئی بھلائی نہیں. لیکن بہرحال زوجیت کو قائم رکھنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرے کہ آدمی طلاق کی نوبت نہ ہو، تکلیف پر صبر کرے، کچھ الجھنوں پر صبر کرے. طلاق کا جس کثرت سے اور جس جرت کے ساتھ بے باکی کے ساتھ مرد حضرات استعمال کرتے ہیں اور بیجا استعمال کرتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں کرتے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے. ایلا کے باب میں اگر دیکھیے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اپنی بیوی سے ترک مجامعت کی، تو اس کی مدت ہے 4 مہینہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اب اس کے بعد واجب ہے تم پر کہ 2 صورت اختیار کرو، یا تو رجعت کرو، پلٹاؤ اس کی طرف، مجامعت کرو اس کو، اس سے، اور نہیں تو اس کو طلاق دو. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر پلٹا لینے کی طرف ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر پلٹا لیتے ہو تو اللہ غفور رحیم ہے، کہ اتنے دنوں تک تم نے جو اس کو الگ کر کے رکھا، تکلیف میں ڈالے رکھا، 4 مہینہ سے جو مجامعت کیے ہوئے ہو، تو اب پلٹو، اللہ غفور رحیم. لیکن آگے فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن 4 مہینہ کے بعد بھی نہیں پلٹتا ہے اور طلاق دینے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے. تو اس لیے رجعت کرنا، طلاق نہ دینا، زوجیت کو قائم رکھنا، تھوڑے کڑوے کسیلے حالات پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ محبوب شے، پسندیدہ چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مشہور ہے، معروف ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے، صحیحین کی روایت ہے، ان المرأة خلقت من ضلع،
پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی ہڈی پسلی کی سب سے اوپر والی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے، اپنے مزاج کے مطابق عورت کو بنانا چاہو گے کہ ایک دم 100% تمہارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے، توڑ بیٹھو گے اس کو۔ اور توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے، جیسا کہ مسلم میں روایت ہے، فإن کثرتها طلاقها، اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا طلاق ہے، اس کو طلاق دے دو گے۔ اور اگر کجی کے باوجود بھی کہ کجی اس کے اندر ہو موجود اور فائدہ اٹھاتے رہو گے تو انشاءاللہ زندگی گزرتی رہے گی۔ بہرحال تو طلاق اچھی چیز نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور طلاق نے اگر طلاق پڑ جائے گی 2 رجعتوں کے بعد، 2 مرتبہ رجعت کے بعد اگر تیسری کبھی طلاق دو گے تو پھر راہ بند ہو جائے گی، یہاں تک کہ حلال شرعیہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ طلاق اسلام میں آخری علاج کے طور پر ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرو، پھر یہ ہے کہ صاحب اس سے پیٹ پھر کے سو جاؤ، پھر یہ ہے کہ صاحب اگر اس کے بعد بھی اپنی نازیبہ حرکت پر قائم ہے تو اس کی ہلکی پٹائی بھی کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 2 آدمی کو مصالحت کے لیے معاملہ فہم آدمیوں کو ادھر سے اور ادھر سے، یعنی زوج والے اپنی طرف سے اور زوجہ اپنی طرف سے ایک آدمی کو متعین کرے جو مسائل کو سمجھے اور صلح کرا دے۔ اور اس کے بعد بھی اگر صلح کی صورت نہیں ہو رہی ہے تو ایک طلاق دو، وہ بھی کب دو؟ پاکی کی حالت میں دو، مجامعت سے قبل دو، جب وہ حیض سے پاک ہو تو۔ اتنے سارے قیود ہیں جی، لا الہ الا اللہ۔ تو اس طریقے سے اسلام نے حدود اور ضوابط اس کے متعین کیے، اور یہ آخری علاج ہے جس کو آج کل نوجوان پہلا ایکشن سمجھتے، پہلا قدم یہ اٹھاتے کہ طلاق دیا، جبکہ کئی مرحلوں کے بعد طلاق کی نوبت آتی، اور اس میں بھی سمجھتے ہیں نادان کہ 3 مرتبہ جب تک نہیں بولیں گے طلاق نہیں پڑے گی، اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اور فتویٰ لینے کے لیے یہاں اور وہاں مختلف لوگوں کے یہاں دوڑتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ بیوی حرام ہو گئی، اور اہل حدیثوں کے یہاں اس کو فتویٰ مل جاتا ہے کہ بیوی حلال ہے، رجعت کر سکتے ہو، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے مسلک میں متشدد ہے تو لڑکی والے بھی تیار نہیں ہوتے کہ نہیں صاحب ہم نہیں لوٹنے دیں گے، یہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی الجھن میں پڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ صاحب طلاق دے گا، گھر سے نکال لے گا۔ یہ طلاق دیا کیوں گھر سے نکال لے گی؟ عدت تمہارے یہاں گزارے گی، کھانا خرچ دینا پڑے گا، جب تک کہ عدت نہیں گزارتی، پوری مکمل نہیں کرتی نہیں جائے گی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ رہے گی، بڑھے گی، سوڑے گی، مگر جن کے یہاں 3 طلاق 3 ہے وہ کہتے ہیں کہ بائن ہو گئی، تو اس لیے اب نان نفقہ ملے گا کہ نہیں، سکنا ملے گا کہ نہیں، یہ رجعت کے باب میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ بہرحال راجح قول یہ ہے کہ صاحب نان نفقہ سکنا نہیں ملے گا، لیکن ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نفقہ سکنا بھی ملے گا، کسی کے یہاں سکنا ملے گا، نفقہ نہیں ملے گا۔ بھئی اب رجعت ہے ہی نہیں تو رکھ کے کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے گناہ ہی ہو جائے۔ لیکن ہاں اگر طلاق رجعی دیا ہے تو گھر سے مت نکالو، لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، عورت گھر سے نہ نکالی جائے تو مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اللہ وہ خود بھی نکلے جب طلاق رجعی ہو تو، مگر یہ کہ واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے، زنا کا ارتکاب کرے، یا کوئی اور بے حیائی، گالی گلوچ، بدتمیزی کر رہی ہیں، بد زبانی کر رہی ہیں طلاق پڑھنے کے بعد، تب ایسی صورت میں ان کو گھر سے نکالو۔ اصل حکمت یہ ہے کہ طلاق رجعی میں عورت بیوی کے حکم میں ہے، وہ گھر میں رہے گی، بنے گی، سنورے گی، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے درمیان 3 حیض کی جو مدت ہے ذوات الحیض کے لیے، جن کو حیض جاری ہے، مرد پسیج جائے، اس کی طبیعت بیوی کی طرف راغب ہو جائے اور پھر وہ پلٹا لے۔ تو شوہر کے گھر میں عدت گزارنا یہ رشتے کی بقا کے لیے اور شوہر کے میلان کے لیے کہ بیوی کی طرف وہ مائل ہو، زیادہ اچھا وسیلہ اور ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اس کو نکال دے، یا عورت خود نکل جائے، یا اس کی ماں آئے اور نکل جائے کہ طلاق ہو گئی تو اب یہاں نہیں رہنا، چلو اپنے گھر میں کہ چلو، یہ بہت غلط ہے۔ چلیے صاحب، بہرحال یہ تو طلاق کے تعلق سے بات آئی کہ یہ حلال چیز میں بھی مبغوض چیز ہے، جبکہ بلا سبب ہے۔ اب ایک طلاق حیض کی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے اس پر قیاس کر لیجئے، طہر کی حالت میں مجامعت کے بعد بیوی سے مجامعت کر چکا ہے اور صبح ہو کر کے جھگڑا ہوا اور پھر طلاق دیا ہے، تو اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ راجح قول میں یہ کہ حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ شریعت نے ناپسند کیا ہے، انکار فرمایا ہے اس کے اوپر، غصے کا اظہار فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں شدید اختلاف، ائمہ اربعہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، اور جمہور علماء کے نزدیک، لیکن علماء ظاہریہ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص کر کے
علماء اہل حدیث اور مفتیان سعودیہ میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے زبردست حمایتی تھے۔ بہرحال ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیے، یہ اصل حدیث ہے طلاق کے واقعے میں، متفق علیہ روایت ہے، اور کئی الفاظ کے ساتھ مختصرا و مطولا کتب حدیث میں وارد ہے، کتب ستہ بلکہ سبعہ کہہ لیجیے، مسند احمد سمیت صحیحین، سنن اربعہ اور بھی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه۔ اور بھی الفاظ پڑھیں گے، کئی طرق یہاں پر ذکر کیا انہوں نے۔ وفی روایت لمسلم مرہ فلیراجعها ثم لیطلقها طاہرا او حاملا، وفی روایت اخرى للبخاری وحسبت علیہ تطلیقہ، وفی روایت لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض حيضة اخرى ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها الى آخره۔ وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك۔ یہ روایت کو مسلم کی روایت سمجھ کر کے لائے ہیں، لیکن یہ حدیث سنن کی، ابو داؤد کی۔ اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حیض کی حالت میں طلاق دیا، تو مسئلہ دریافت کیا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ فسأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعها، حکم کرو اس کو، جا کر کے حکم کرو، والد ہو آپ، ہماری طرف سے جا کر کے اس کو یہ حکم کرو کہ وہ بیوی کو پلٹائے، فلیراجعها، رجت کرے، ثم لیمسکها، پھر وہ اس کو روکے یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے، ابھی تو حیض کی حالت میں پاک ہو جائے، پھر پاک ہونے کے بعد پورے طہر بھر ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اگلا حیض آئے، اگلے حیض کے بعد پھر وہ پاک ہو، حیض سے پاک ہو۔ اور حیض سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صرف خون بند ہو جائے پاکی دیکھ لے تب، یا پاکی دیکھنے کے بعد غسل کر لے تب، یا یہ ہے کہ صاحب اقل مدت حیض جو حنفیہ کے نزدیک ہے 3 دن، اس میں اگر ہے تو غسل کے بعد، اور اکثر مدت حیض ہے 10 دن یا 15 دن ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ بلا غسل کے بھی۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حیض سے پاکی دیکھنے کے بعد عورت جب غسل کر لے تو قبل المسیس، قبل المجامعت اس کا طلاق دے۔ یہ ہے حتی تطہر کا، کہ تحیض ثم تطہر، حیض سے پاک ہو جائے کا مطلب کہ نہ صرف یہ کہ حیض کا خون منقطع ہو گیا بلکہ وہ غسل طہارت بھی کر لے، پھر اس کے بعد چاہو تو اس کو روکو یا چاہو تو طلاق دو مجامعت سے قبل۔ گویا کہ اس حیض کے بعد ایک طہر گزارنے کا موقع دو، پھر اگلے مہینے حیض آوے اس کے بعد جب غسل کر لے تو مجامعت سے قبل طلاق دو، تاکہ یہ پوری مدت جو ایک 20-22 دن کی جو طہارت کی ہوگی یہ ایک مدت رجت کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ کہ صاحب ممکن ہے کہ مرد کی طبیعت مائل ہو جائے، وہ بیوی سے مجامعت کر لے اس مدت میں اور طلاق کا ارادہ ترک کر دے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو طلاق دے سکتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ روایت متفق علیہ ہے کہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر طہر گزرے، پھر اس کے بعد حیض آئے، پھر پاک ہو تو اس طلاق دے، اگر چاہتا ہے طلاق دینا تو، تاکہ یہ رجت بڑھائے رجت ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ نے پلٹایا اس لیے کہ 3 دن کے بعد جب پاک ہوگی تو ہم اس کو طلاق دیں گے۔ ایک مدت اتنی گزرنی چاہیے کہ مرد کو بیوی کے پلٹانے کی فرصت ہو، موقع ملے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ النِّسَاء، یہی وہ عدت ہے، یہی وہ وقت طلاق ہے جہاں سے عدت کا شمار آسان ہوتا ہے کہ مرد بیوی سے مجامعت کیے بغیر اس کو جب طلاق دیتا ہے حیض سے پاکی کے بعد تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عدت کیا ہوگی، 3 حیض۔ تو کہا یہی وہ عدت ہے جس میں اللہ نے عورت کو طلاق دینے کا حکم ہے۔ عدت سے مراد یعنی یہی وہ وقت ہے، طلاق کا وہ وقت ہے جہاں سے عدت کا شمار آسان ہے، یہ مطلب نہ یہ کہ عدت 3 طہر ہے، بلکہ حقیقت یہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، صحیح تفسیر قروء کی ہے حیض، جبکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ پاکی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قروء سے مراد حیض، ذوات الحیض کے لیے۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیسات کے لیے اور صغیرات کے لیے، چھوٹی عورت کے لیے یا کبیرۃ السن کے لیے کہا ہے کہ 3 مہینہ، جس کا حیض بند ہو گیا۔ چلیے صاحب، تو یہ تو حدیث ہو گئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا، اور غصے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برہمی کا اظہار فرمایا۔ آگے مسئلے میں آئے گا۔ مسلم میں کی ایک روایت میں کہ آپ نے کہا تھا کہ کہو اپنے بیٹے کو کہ وہ بیوی کو پلٹائے، پھر اگر اس کو طلاق دینی ہو تو طہارت میں طلاق دے گا، جس کی تفصیل آپ نے پڑھا کہ جب وہ طاہرہ ہو، حیض سے پاک ہو جائے، غسل کر لے تو قبل مجامعت اس کو طلاق دے، یا یہ کہ حمل کی حالت میں طلاق دے۔ تو حمل کی حالت میں بھی طلاق دینا یہ بدعی طلاق نہیں ہے، سنی طلاق، یعنی سنت کے طریقے کے مطابق ہے، کیونکہ عدت معلوم ہے کہ وضع حمل ہے۔ تو مطلب یہ کہ طلاق ایسی حالت میں دی جائے اگر دینا مناسب ہو یا دینے کی ضرورت ہو تو، کہ جہاں سے عدت کا شمار آسان ہو، اور وہ ہے حیض سے پاک ہونے کے صورت میں قبل مجامعت، یا پھر کہ وہ حاملہ۔ حمل کی حالت میں بہت کم عورتوں کو، نادر یہ واقعہ سننے میں آتا ہے کہ عورتیں حاملہ بھی ہوتی ہیں اور ہر مہینے ان کو ماہواری باقاعدہ آتی۔ تو ایسی صورت میں اگر حیض کی حالت میں طلاق دے تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہ طلاق بدعی نہیں ہوگی، حرام طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ عدت وضع حمل یہاں متعین ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت خلا لیتی ہے درا حالے کہ وہ حیض میں ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مال خرچ کر کے طلاق لے رہی ہے، خلا لے رہی ہے، مرد کو اس میں رجعت کا حق ہی نہیں ہے، تو اس لیے خلا بھی لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حاملہ ہو اور اگر حمل کی حالت میں حائضہ ہوتی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ غیر حامل ہو اور حیض کی حالت میں طلاق ہو تو یہ طلاق حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ باقی رہا کہ اختلاف ہے کہ حیض کی حالت کی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس حالت میں طلاق دینا کہ وہ عورت حائضہ ہو یا طہر میں طلاق دینا مجامعت کے بعد، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ حرام ہو کے بھی واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں ائمہ کا اختلاف۔ آگے دیکھیے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بخاری کی ایک روایت میں وحسبت علیہ تطلیقہ، حضرت عمر پر وہ ایک طلاق شمار کی گئی۔ اب کس نے شمار کی؟ اب کہتے ہیں جمہور اہل علم کہیں گے کون شمار کرے گا؟ شارع شمار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت عمر کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں وحسبت علیہ تلک التطلیقہ، وہ طلاق ہم پر شمار کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ابن عمر کہہ رہے ہیں تو مفتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ جو حیض کی حالت کی طلاق کو نہیں کہتے، علماء ظاہریہ، شیخ بن باز وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، یا علماء اہل حدیث، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ان کا گمان ہے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ فرد علیہ، دیکھیے نیچے روایت آ رہی ہے ابو داؤد میں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا فرد علیہ، بیوی کو کہا پلٹاؤ، بیوی کو پلٹا دیا میرے اوپر، ولم یرہا شیئا، اور اس کو کچھ بھی شمار نہیں کیا۔ اب یہ تعویل دونوں طرف سے، یہ کہیں گے کچھ شمار نہیں کیا یعنی درست حالت نہیں شمار کیا، بڑھیا طلاق نہیں شمار کیا، یہ اچھی حالت نہیں تھی تمہاری طلاق دینے کی، یہ مطلب یہ نہیں کہ طلاق کاؤنٹ نہیں ہوا۔ تو اس طریقہ سے دونوں طرف میں طویل مشاجرات علمی ہے، بحث ہے، اور اس کے لیے مطولات کا مراجعہ خواہش مند حضرات کر سکتے ہیں، خاص کے زاد المعاد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، مؤلف ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مشہور کتاب ہے اس میں، اور اسی طریقے سے اغاثۃ اللہفان عن مکائد الشیطان ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے اعلام الموقعین کے اندر بھی اچھی بحث کی ہے اس موضوع پر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی فتاویٰ کی ایک جلد ہی طلاق ثلاث اور حیض کی حالت کی طلاق کے تعلق سے مختص کیا ہے۔ اسی طریقے سے نیل العطار شوکانی وغیرہ کا مطالعہ مفید ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ صاحب وفی روایت اخری، مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اگر کیا حکم ہے حیض کی حالت کی طلاق کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک طلاق یا 2 طلاق دیتے ہو، ابن عمر فتویٰ دے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا جب میں نے بیوی کو حیض کی حالت کی طلاق دیا تھا کہ میں پلٹا لوں، پھر اس کو روکوں یہاں تک کہ وہ اگلے مہینے میں حائضہ ہو، دوسرا حیض اس کا آئے، پھر میں اس کو انتظار امہلا، اس کو مہلت دوں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی دوسری حیض سے پاک ہو جائے، یعنی ابھی آپ نے سنا کہ حیض سے پاک ہونے کا مطلب غسل کر لے حتیٰ تک تھوڑا پاک ہو جائے، پھر میں چاہوں تو قبل مجامعت اس کو طلاق دوں۔ لیکن تم نے 3 طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اما انت طلقتها ثلاثا، تو کہتے ہیں فقد عصیت ربک، تم نے اپنے رب کی مخالفت کی ہے جس نے کہا ہے الطلاق مرتان، 2 الگ الگ وقتوں میں طلاق ہونی چاہیے تھے، اور ہر طلاق کے بعد رجعت ہونی چاہیے، یا پھر چھوڑ دو یہاں تک کہ عدت گزر جائے تو پھر نکاح جدید سے پلٹاؤ۔ لیکن یہ بغیر رجعت کے جو تم نے طلاق دیا ہے، یہ تم نے اپنے رب تعالیٰ کی مخالفت کی، اللہ کی قول
الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسريح بإحسان کی مخالفت کی. جو اس نے تم کو تمہاری بیوی کے طلاق دینے کا جو حکم فرمایا ہے، جو طریقہ متعین کیا ہے، اس کی تم نے خلاف ورزی کی. اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی کو پلٹایا مجھ پر اور اس کو کچھ بھی شمار نہ کیا، اور کہا جب وہ پاک ہو جائے تو طلاق دو یا چاہو تو روکو. بہرحال یہ کئی الفاظ اس کے اندر آئے ہیں اور تقریباً یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ صاحب یہ جو ہے اس کی حالت کی طلاق ہے، یہ ممنوع طلاق ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ایسے وقت میں طلاق دو جہاں سے عدت کا شمار آسان ہو، اور وہ ہے پاکی کی حالت مجامعت کے بغیر. لا الہ الا اللہ. حیض کی حالت میں طلاق اس لیے بھی نہیں ہے جائز ہے کہ عدت لمبی ہو جائے گی. جس حیض میں طلاق دیا ہے وہ تو شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد جو پاکی کے ایام ہوں گے 20-22 دن کے، وہ بھی شمار نہیں ہوں گے. اگلا جب حیض آئے گا وہاں سے کاؤنٹنگ 3 حیض کی ہوگی، تو عدت لمبی ہو جائے گی. اسی طریقے سے مرد نے جس طہر میں طلاق دیا ہے، اس کے بعد جو حیض آئے گا وہاں سے پھر کاؤنٹنگ ہوگی. اچھا، اور یہ جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ شریعت چاہتی ہے کہ مرد اگر طلاق دینے میں مخلص ہے، یعنی اگر وہ واقعی عورت کو نہیں رکھنا چاہتا ہے، اس حد تک اگر نفرت مستحکم ہے، تو وہ ایسے وقت میں طلاق دے جب زمانہ رغبت کا. اور وہ زمانہ رغبت کب ہوتا ہے مجامعت کے لیے؟ جب عورت حیض سے پاک ہو، غسل کر کے پاک ہو جائے اور صاف ستھرے کپڑے پہن لے، بن سنور لے، تو اس وقت مرد کی طبیعت عورت کے سے مجامعت کرنے پر زیادہ راغب ہوتی ہے. اور تب ایسے وقت میں مرد طلاق کا اقدام کر رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ واقعی اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے نفرت ہے. بہرحال تو یہ اگر طلاق بدی ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے، اگر طلاق بدی نہیں ہے تو یہ طلاق بدی ہی ہے زمانے کے اعتبار سے، کہ آپ نے حیض کی حالت میں طلاق دیا یا طہر میں مجامعت کے وقت طلاق دیا، تو یہ وقت اور زمانے کے اعتبار سے کہ آپ نے جس وقت کا انتخاب کیا ہے طلاق دینے کے لیے وہ غیر شرعی وقت ہے، اسی لیے طلاق بدی ہے. اور عدد میں طلاق بدی کیا ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق کی بارگی دی جائے. 2 طلاق دیا، 3 طلاق دیا، تو یہ عدد کے اعتبار سے بھی دیا. اور حیض کی حالت میں طلاق دیا یا طہر میں مجامعت کے بعد طلاق دیا تو طلاق بدی ہے. بہرحال یہ دونوں شکلیں فطلقوهن لعدتهن کی خلاف ورزی میں. اب جو مسئلہ ہے بڑا وہ یہی ہے کہ صاحب یہ حیض کی حالت کی طلاق ہر چند کے مکروہ ہے یا حرام ہے، راجح قول میں حرام ہے. یہ واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی تو جمہور اہل علم نے، جس میں ائمہ اربعہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی طرف گئے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیض کی حالت کی طلاق کو شمار ہی کرتے ہیں. باقی راکی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ بھی قائل تھے، لیکن انہوں نے بعد میں رجوع کیا اور اس مسئلے میں بڑے سخت ہوئے کہ نہیں، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہی علماء اہل حدیث کا بھی مسلک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب طلاق واقع ہوتی ہے، کہا میں نے نا کہ تفصیل کتب مطولات میں دیکھیے، کہتے ہیں مڑ فلیراجعہ، ان کو کہو کہ اپنی بیوی کو پلٹائے. کہتے ہیں یہ امر وجوب کے لیے، پلٹانا واجب ہے. حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پلٹائے. سب مڑ فلیراجعہ کہتے ہیں کہ مراجعت دلیل ہے کہ طلاق واقع ہوئی تب تو طلاق کے بعد مراجعت ہے. ادھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، مراجعت کا مطلب کہ طلاق ہوئی نہیں، پہلی سی حالت پر لوٹو. یہ طلاق جب ہوئی نہیں تو مراجعت کیسی؟ یہ کہتے ہیں پہلی سی حالت پر لوٹنا مراد ہے. وہ رجعت شرعیہ نہیں ہے جو طلاق کے بعد ہوتی ہے، یعنی یہ تمہارا طلاق شمار نہیں ہوئی تمہاری. اور پھر اگر آپ کہیے گا تو مڑ فلیراجعہ امر وجوب کے لیے ہوگا. بیوی کو زندگی بھر باقی رکھنا یا نکاح کی استدامت کے نکاح رہے قائم، یہ تو واجب نہیں ہے. وہ طلاق دے سکتا ہے، بلا سبب بھی دے گا تو مکروہ ہوگا. اور آپ یہاں رجعت کو واجب کر رہے ہیں، جو کہ حرام کی ضد ہے نہ کہ مکروہ کی. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا وحسبت علیہ تطلیقہ، کہتے ہیں کہ شمار کی گئی وہ مجھ پر میرے خلاف ایک طلاق شمار کی گئی. تو کہتے ہیں کہ شمار کرنے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ کہتے ہیں نہیں، ابن عمر کا یہ گمان ہے، دوسرے لوگوں کا گمان ہے. سب جا کے نہیں. پھر یہ ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صاحب قصہ ہیں، اور ان کا مسلک یہ تھا کہ 3 طلاق حیض کی حالت کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ابن عمر سے راوی کہتے ہیں کہ صاحب قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے یونس بن جبیر سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ابن عمر سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا. اسی میں ہے کہ میں نے ابن عمر سے، یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا
احتسبت بہا کیا وہ شمار آپ نے شمار کی اس طلاق کو؟ تو کہا ما یمنعہ، کون سی چیز شمار کرنے سے مانے ہیں؟ اگر کوئی آدمی بیوقوفی کرے، حماقت کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے تو کیا ایکشن میں اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ ارأیت ان عجز واستحمق، اگر وہ عجز کا، ناتوانی کا مظاہرہ کرے، حماقت کا مظاہرہ کرے، تو کیا اس کا عجز اور اس کی حماقت طلاق کے حکم کو ساقط کر دے گی؟ یہ کہنے کا مطلب۔ لیکن ایک روایت میں فما، کیوں نہیں؟ ان عجز واستحمق، بیوقوفی کرے گا تو کیا شمار نہیں ہوگی اس کی بیوقوفی؟ یہ سب کہتے ہیں کہ صاحب قصہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب الفاظ استعمال کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جو دوسرا قول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت کی طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس طلاق کی تعداد میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ طاؤس بن کیسان جو تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، علماء ظاہریہ ہیں، حنابلہ میں ابن عقیل ہیں، بڑے حنبلی عالم ہیں، اور اس مسلک کی زبردست نصرت اور حمایت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ان کے تلمیذ ابن القیم نے، صنعانی نے، شوکانی نے، اور دوسرے اسی طریقے سے احمد شاکر نے، اور علماء اہل حدیث تو ہیں ہی اس کے اوپر، اور امام العصر امام ابن باز اس مسئلے کے زبردست مؤید ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہی ان کی آخری رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ابو داؤد اور نسائی میں کہ ردھا علیہ ولم یرہ شیئا، لوٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی کو مجھ پر اور اس کو کچھ بھی شمار نہیں کیا، کہتے ہیں کہ یہ سب صریح لفظ ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص اگر ایسا عمل کرے جو شریعت کی خلاف ورزی میں ہو، شریعت کی دلیل نہ ہو، بلکہ شریعت کی مخالفت ہو، تو عمل مردود ہے۔ پھر جو عمل مردود ہے اس کا شمار کیسا؟ جو عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، اس کا اعتبار کیسا؟ اور فلیراجع کا معنی یہ ہے کہ پہلی سی حالت پر پلٹو، طلاق نہیں ہوئی، طلاق شرعی وقت میں دو جو شریعت نے وقت مقرر کیا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے شدید علمی مشاجرات ہے، لیکن اہل الحدیث ہمیشہ سے بر صغیر میں اور دوسری جگہ پر جو سلفی لوگ ہیں وہ بہرحال اکثریت ان کی اسی نظریے کی قائل ہے کہ وہ حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ اور یہ آپ نے سمجھ ہی لیا کہ حیض کی اگر حالت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو رجعت یعنی پہلی سی حالت میں پلٹنا واجب ہے، اور پھر اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو پاکی کے بعد فوراً ہی، حیض سے پاکی کے بعد نہ دے بلکہ ایک طہر گزرنے دے، پھر حیض آئے، حیض سے جب پاک ہو غسل کر لے تو مجامعت سے قبل طلاق دے۔ گویا حیض سے پاک ہونے کا مطلب مجامعت کے بعد حیض سے پاک ہو کر کے غسل کر لینا ہے۔ چلیے صاحب ایک دوسرا مسئلہ بھی دیکھتے ہیں اس باب میں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم کی 3 طلاق کے سلسلے میں کہ وہ 1 ہے یا 3 ہے، اس کو متعین کرتی ہے، یہ واضح دلیل ہے اہل حدیثوں کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم کی اور دوسرے علماء کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضی اللہ عنہ ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه عنات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت طاؤس نے کی ہے، طاؤس بن کیسان نے ابن عباس سے، کہ طلاق عہد نبوی میں، عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو بکر کے عہد میں، یعنی عہد خلافت صدیقیہ میں یا خلافت صدیق میں، اور حضرت عمر کی خلافت کے 2 سالوں میں، بعض روایت میں ہے 3 سالوں میں، 2 سال کچھ مدت مان لیجیے، 3 طلاق ایک تھی، 3 طلاق ایک تھی۔ اب یہ 3 طلاق یہ تو یا تو اس کو شامل ہے طلاق طلاق طلاق، یا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جاؤ تم کو دیا 3 طلاق، جاؤ تم کو دیا 3 طلاق، تو کہتے ہیں بیوقوفی ہے، بول رہے ہو 3 اور دیا 1 مرتبہ۔ کوئی کہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، تو کیا وہ 33 مرتبہ ہوگا کہ 1 مرتبہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ 1 ہی مرتبہ ہوگا۔ لیکن طلاق 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 اگر دیتا ہے اور تاکید مقصود نہیں ہے، 3 دفعہ بولا ہے اور تینوں طلاق مقصود ہے، تو جمہور کہیں گے 3 پڑ جائے گی۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، طلق فلان ثلاثاً کہے یا طلاق 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 کہے، بہرحال تینوں واقع ہوتی ہے، جمہور اسی طرف ہے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ طلاق عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد صدیق میں اور خلافت عمر کے 2 یا 3 سالوں کے اندر 3 طلاق ایک تھی۔ اب یہ طلاق الثلاث کی آپ نے وضاحت سن لی کہ یا تو کوئی کہے کہ جاؤ تم کو 3 دیا، یا کہے طلاق طلاق طلاق۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو، لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ان کے لیے انات یعنی مہلت تھی، رخصت تھی، بیوی کو پلٹانے کی پوری گنجائش تھی کہ ایک طلاق دیتے، عدت 3 حیض کی عدت ہے، اس میں غور و فکر کرتے، سوچ وچار کرتے کہ لوٹانا ہے کہ نہیں لوٹانا ہے۔ عورت بھی اپنی غلطی کی اصلاح کرتی، دیکھتی کہ ہم کو شوہر کے ساتھ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، تو اصلاح ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت پر مبنی شریعت میں یہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، چھلانگ لگا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں معاملہ کو ختم کر دیں، ایک لفظ میں 3 طلاق دے کر کے، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی لفظ میں سیکنڈوں کے اندر معاملے کو ختم کر دیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہلت دی تھی، آسانی دی تھی، اس میں یہ جلد بازی کر رہے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں؟ غلط کام میں رواں دواں رہے ہیں۔ اس کا تتایعوا بھی آیا ہے، فلما رأى الناس تتایعوا، غلط کام میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں اور سرپٹ غلط کام کر رہے ہیں، تو کہا ہے فلو امضیناہ علیہم، تو کیوں نہیں ہم ان کے اوپر جاری کر دیں، 3 کو 3 کر دیں۔ فامضاہ علیہم، چنانچہ طلاق دینے والوں کو، 3 طلاق دینے والوں کو بیوی سے محروم ہونا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ 3 طلاق ہی نافذ ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس کی حیثیت، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں جو 3 طلاق کو ایک کہنے والے ہیں، کہ اس کی حیثیت شرعی بنیادی قانون کی نہیں تھی، یہ تعزیری حکم تھا، یہ تعزیری فیصلہ تھا، وقتی فیصلہ تھا جو خلیفۃ المسلمین کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ آپ نے 3 طلاق کو ایک ہی قرار دیا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اجماع کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اجماع ہوا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ کچھ صحابہ نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں، ہم تو 3 کو 3 ہی ایک ہی مانیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا۔ اور پھر آپ اجماع کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں جبکہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں تو اجماع نہیں ہوتا ہے، اجماع تو بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا۔ تو عہد صدیقی میں اور 2 سال یا 3 سال عہد فاروقی کے تمام صحابہ تابعین کا تو اجماع ہے کہ 3 طلاق ایک ہوگی، تو پھر جب اجماع منعقد ہو گیا تو دوسرے اجماع کا کیا سوال ہے؟ تو اس لیے یہ دعویٰ جو اجماع ہے نا، یہ معاملے کو سنگین بنانے کے لیے یا بھاری بھرکم بنا کر پیش کرنے کے لیے کہ صحابی علماء اہل حدیث 3 طلاق یافتہ بیوی کو ایک کہہ کے اور رجعت کو جائز کر کے یہ اجماع کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا۔ کئی روایت ہے مسلم میں کئی الفاظ کے ساتھ کہ ابن عباس سے کہا ابو صحابہ نے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ 3 طلاق ایک تھی عہد رسالت میں ابو بکر میں، حضرت عمر کی خلافت کے 3 سالوں میں، کہا کہ ہاں۔ مسلم میں روایت ہے اسی طریقے سے طاؤس سے کہ ابو صحابہ نے ابھی کہا ابن عباس سے کہ کچھ غرائبات، حاتم بن حنات، کچھ آپ کے عجیب و غریب جو معاملات ہیں، آپ کی جو خبریں ہیں یا جو امور مستغربہ ہیں، آدمی کو چوکنا کرنے والے یا حیرت میں ڈالنے والے ایسے کچھ امور کو بیان کیجیے۔ اور اسی میں کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق عہد رسالت میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک تھی؟ کہا کہ ہاں تھی نا۔ حضرت عمر فاروق کے عہد میں جب لوگوں نے غلط کام میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کی اور سرپٹ اس میں واقع ہونے لگے طلاق کے میں، 3 طلاق کی کھائی میں گرنے لگے، تو حضرت عمر نے ان کے اوپر جاری کر دیا۔ چلیے صاحب، تو آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو 3 کو 3 کیا۔ اور پھر علامہ ابن القیم نے لکھا ہے اغاثۃ اللحفان میں کہ ان چند امور میں جن میں حضرت عمر فاروق نے اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کاش میں ایسا نہ کیے ہوتا، اس میں ایک امر یہ بھی ہے کہ موت سے پہلے آپ نے یہ اظہار ندامت کیا کہ کاش میں لوگوں کی بیویاں حرام نہیں کیا ہوتا، اور جو سہولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاصل تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں حاصل تھی، وہ حاصل رہتی۔ اعلیٰ کل حال تو یہ جو 3 طلاق کے لوگ قائل ہیں، ان کی دلیل تو اور ہے کئی طرح کی روایتوں سے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو کہا ہے، اور تماشا تو یہاں تک ہے کہ سب اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص کہ حنفیہ۔ پھر اسی طریقہ سے اویمر اجلانی نے بیوی سے لعان کیا تھا تو 3 طلاق دیا۔ ارے بابا، طلاق وہاں لعان کے بعد ہی بیوی الگ ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد بیوی رہی نہیں، تو حضرت اویمر اجلانی کو نہیں معلوم تھا کہ صاحب ان کی بیوی لعان کے بعد بھی ان کی نہیں رہے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی لعان کے بعد۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لعان کی قسمیں دونوں طرف سے گزارنے کے بعد بھی وہ ہماری زوجیت میں رہے، تو انہوں نے 3 طلاق دیا۔ تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ یا اسی طریقہ سے
بعض روایت میں آتا ہے فاطمہ بنت قیس کی روایت میں کہ ان کے شوہر نے 3 طلاق دی ان کو، ارے بھائی تیسری اور آخری طلاق دی، یمن سے بھیجی تھے. تو اس طریقے کی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں 3 طلاق کے وقوع کے سلسلے میں، جو سیاق و سباق سے میل نہیں کھاتی ہے، وہ سب فی غیر محلہ ہے، استدلال جمہور کا وہاں صحیح نہیں. باقی یہ کہنا کہ یہ طاؤس نے شذوذ کیا ہے، حالانکہ ابو صحابہ کی بھی روایت ہے اور طاؤس کی بھی روایت ہے، اور طاؤس ماشاءاللہ طاؤس بن کیسان سے راوی ہے، تو ان کا تفرد کیا مانا ہے؟ انہوں نے دوسرے کی مخالفت تھوڑے کی ہے. کچھ لوگ حدیث کو کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب اعتراضات غلط ہے. اچھا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مدخول بہا کے لیے، بھائی غیر مدخول بہا کے اوپر تو ہے ہی مسئلہ، وہ تو مردود ہے معاملہ. ابو داؤد کی روایت ہے کہ ضعیف ہے کہ غیر مدخول بہا کے لیے، غیر مدخول بہا کے اوپر تو طلاق کی عدت ہی نہیں ہے. تو یہ روایت جو ہے اب اچھا جس کے اندر ہے کہ غیر مدخول بہا کے حکم میں ہے یہ معاملہ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، روات مجہول ہے اس میں. اور اگر مان بھی لے کہ غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے تو عمومی یعنی مطلقات میں سے ایک فرد کو خاص کیا گیا کہ کیا غیر مدخول بہا کے حق میں 3 طلاق ایک تھی؟ کہا ہاں. تو اس کو بھی لوگ بنیاد بناتے ہیں. اور یہ کہنا کہ صاحب حدیث منسوخ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے 3 کے 3 ہونے کا، تو راوی کے قول سے یا ان کے فتوے سے حدیث کو منسوخ کرنا یہ بھی ناانصافی ہے. راوی کی روایت حجت ہے نہ کہ ان کا قول، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ 1 طلاق کا بھی فتویٰ دیتے تھے. تو انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ صاحب وہ 3 طلاق جو ہے ایک بارگی کی، ایک مجلس کی، انشاءاللہ ایک ہوگی. واللہ اعلم. اسی سلسلے میں ایک روایت ہے عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم ثم قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائی ورواته موثقون. حدیث میں کلام ہے لیکن حافظ ابن حجر نے کہا کہ روات موثق ہیں. کہتے ہیں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، لیکن محمود بن ربیع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 5 سال کے تھے ان سے بڑے ہیں، تو صحبت ثابت ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منقطع روایت ہے. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھے ہی دیتا، تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ یعنی قانون طلاق جو اللہ کی کتاب میں ہے، الطلاق مرتان مرتن بعد مرہ، 2 الگ الگ وقتوں میں، رجت کے بعد طلاق دوسری دے گا، نہیں تو نہیں، چھوڑ دو، 3 حیض کے بعد چلی جائے گی، پھر کبھی لوٹاؤ گے تو نکاح جدید کے ذریعے آئے گی، تو 1 طلاق شمار ہوئی، اب یہ دوسری ہوگی تمہاری اگر کبھی دو گے تو. لیکن یہ ہے کہ 2 طلاق کے درمیان رجت ہونی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ نکاح جدید کے ذریعے آگے. سمجھا؟ تو یہ جو قانون شریعت ہے اللہ کی کتاب میں طلاق کا کہ 2 الگ الگ وقتوں میں اس کی خلاف ورزی، اب میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اب میری موجودگی میں ہوتے ہوئے یہ مذاق اللہ کی کتاب کے ساتھ. ایک شخص اٹھا کہا یا کہی نا اس کو قتل کر دے، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ روایت نسائی نے بیان کی ہے کتب 6 میں، یہ صرف نسائی متفرد ہے اس روایت کو بیان کرنے میں، اور اس کے روات موثقین ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اسنادہ جید قوی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مرسل ثابت کیا، کہا کہ محمود بن لبید کا سماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، حالانکہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اور یہ کہا کہ صاحب مخرمہ بن بکیر بن عبداللہ بن اشج نے اپنے باپ سے نہیں سنا، کتاب تھی اپنے باپ کی، اس سے روایت میں نقل کیا، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کتاب سے بھی روایت کی جا سکتی ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. علماء کی جماعت نے، ائمہ کی ایک جماعت نے مخرمہ کا سماع اس کے باپ سے ثابت کیا. اور حضرت امام مالک نے کہا کہ کان رجلا صالح، اور اگر وجادہ بھی ہو کتاب سے بھی روایت کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، روایت ضعیف نہیں ہوگی. بہرحال طلاق کو اللہ کی کتاب کے ساتھ استہزاء قرار دیا گیا، اللہ کے قانون شریعت کو، قانون جو طلاق کے تعلق سے ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 طلاق دیا کرتے تھے، اور اگر کسی نے طلاق دیا ہے تو آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا ہے.
الگ الگ وقتوں میں طلاق دینا یہ فرصت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے. مسئلہ ہے کہ 2 مرتبہ آدمی ایسی غلطی کر کے 3 حیض کی مدت میں لوٹا سکتا ہے اپنی بیوی کو. لمبی مدت ہے، 3 مہینہ یا 3 حیض کے انقطاع تک، غسل آخری حیض کے غسل تک انتظار کرنا ایک لمبی مدت ہے اپنے آپ کا مراجعہ کرنے کا اور محاسبہ کرنے کا دونوں کو. اور ایسا 2 مرتبہ کر سکتا ہے، طلاق دے کے لوٹا سکتا ہے. پھر اب تیسری طلاق دیتا ہے تو اب بیوی میں کیا دلچسپی ہے؟ تم کو چھوڑو، جاؤ، جانے دو، جہاں گئی کہاں گئی، تم نے تو طلاق ہی دیا ہے. 2 مرتبہ رجعت کا موقع ملا، پھر بھی یہ تیسری طلاق دی ہوا، اس کے بعد بھی اب کوئی صورت نہیں ہے. اب کیا صورت ہوگی؟ صورت تو تم نے غلط استعمال کر لیا. چلیے صاحب، تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 3 طلاق 3 ہی ہوگی. اس سلسلے میں ایک روایت اور لے کر کے آئے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ ابو رکانہ نام کے شخص نے، ابو رکانہ نے، عبد یزید نام تھا، ابو رکانہ نے ام رکانہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلاق دیا تھا، 3 طلاق دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا راجی امراتک، راجی امراتک، راجی امراتک، اپنی بیوی کو پلٹا لو. کہا یا رسول اللہ میں نے 3 طلاق دیا ہے. کہا کہ پلٹاؤ، میں جانتا ہوں، پلٹاؤ. ایک دم بالکل واضح روایت ہے ابو داؤد کی اور مسند احمد کی روایت، سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے. حافظ ابن حجر نے کہا سند صحیح ہے، لیکن 4 اعتراض کیا ہے اور خود ہی جواب بھی دیا. تو صحیح یہ ہے کہ رکانہ کے واقعہ میں، عبد یزید کے واقعے میں انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا. یہ نص صحیح ہے مسئلے میں. احمد کے الفاظ ہیں کہ ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تھا اور وہ اس پر غمزدہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کہ وہاں ایک ہے، سمجھا کہ نہیں. کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ابن اسحاق ہے، ابن اسحاق میں مقال ہے، ابن اسحاق مدلس ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں حدثنی کی صراحت ہے. یہ روایت ٹھیک ہے یہ. اور ابو داؤد میں ایک دوسری سند آئی ہے، اس کو حافظ ابن حجر کہتے ہیں احسن ہے، حالانکہ اس میں پورے روات جو ہیں وہ سب مجاہیل ہیں، کہ رکانہ نے اپنی بیوی سہمیہ کو طلاق بتہ دیا تھا. یہ طلاق بتہ کنائی طلاق ہے. بتہ، بتہ یا بتہ میں نے کاٹ دیا، جب میں نے طلاق دیا تم کو کاٹ دیا. تو طلاق بتہ میں کاٹ دینے کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ ما عرضت الا اللہ، ما عرضت الا واحد، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے سمجھو، بولو تو کہ کیا تم نے ایک طلاق بڑھا دی تھی؟ اس نے کہا اللہ ما عرضت الا واحد، میں نے ایک ہی طلاق بڑھا دی تھی. کہا چلو لوٹا لو. کہتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں دیا، طلاق بتہ دیا تھا، جس میں نیت کا اعتبار ہے. اس کو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اس سند سے اچھی سند ہے، جبکہ اس سند کے اندر رکانہ کے بال بچے سے روایت ہے اور وہ سب مجاہل ہے. تو اسی لیے رکانہ کے واقعے میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا، اور وہ اس باب میں انشاءاللہ نص کی حیثیت رکھتی ہے. اس ناچیز کا بھی ایک رسالہ ہے طلاق الثلاث پر، عربی زبان میں تقریباً 100-125 صفحے کا، جو ہم نے کلیہ میں جامعہ اسلامیہ میں لکھا تھا، کلیۃ الشریعہ، کہ سند شہادہ کے اندر وہ الحمدللہ مطبوع ہے، مصر سے چھپا تھا. اب لوگوں کے پاس ہو تو اب مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ایک رسالہ میں نے لکھا تھا جس کا اشراف ہمارے فضیلت العلامہ دکتر شیخنا و والدنا شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ نے کیا تھا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب ہنسی مذاق میں اگر کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس مسئلے سے کل کے درس کا آغاز کریں گے. وہذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ وسلم.